لہذا اگر خاوند بیویوں کو عدت کے دوران گھر سے نکال دیتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہوگا۔ اچھا، یہ آپ کی پکچر میں سے وہ غائب ہو گیا ہے جو قرآن مجید آ رہا تھا، اس کو دوبارہ ڈال دیں۔ اچھا، لا تخرجوہن من بیوتہن، اب یہ لا تخرجو آپ دیکھ لیں، باب افعال ہے، متعدی ہے، کیا معنی؟ ان کو نکالو نہ، اے خاوندو اپنی بیویوں کو ان کے گھروں سے عدت کے دوران نہ نکالو، ولا یخرجن، اور یہ لازمی ہے، خرج یخرجو، کیا معنی؟ یہ بیویاں خود بھی نہ نکلیں عدت کے دوران، کہ نہ یہ خاوند کا حق ہے نہ یہ بیوی کا حق ہے، لہذا خاوند بھی نہیں نکال سکتا اور بیویاں خود بھی نہیں نکل سکتی عدت کے دوران گھر سے۔ فرض ہے اسی گھر کے اندر عدت پوری کرنا۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ جب خاوند نے طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد پھر وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ عورت میرے گھر کے اندر رہے، یا پھر ایسی سختی اور حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں وہ بیچاری خود ہی بھاگ جاتی ہے گھر سے، یا پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے تیرے گھر کے اندر رہنا ہی نہیں ہے، وہ بھی اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں یہ درست نہیں ہے، نہ خاوند نکال سکتا ہے نہ بیوی خود جا سکتی ہے، اسی گھر کے اندر وہ عدت گزارے گی۔ ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر ایک بات ہے کہ عورت اگر کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو وہ پھر ایک الگ بات ہے۔ کیا مطلب؟ کیا بے حیائی کا ارتکاب کرے؟ یہ بے حیائی کا ارتکاب کرے کہ اس نے تو اسی گھر کے اندر عزت گزارنی تھی، لیکن وہ کہتی میں نے نہیں گزارنی، میں جا رہی ہوں، جب وہ چلی گئی۔ اب خاوند کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے نکالا نہیں بلکہ یہ خود ہی نکل کر چلی گئی، اور شریعت نے اس کو کہا تھا یہیں پوری کرنی ہے، تو بڑی بےہودہ حرکت اور بے حیائی والی حرکت اس نے کی ہے۔ ایک معنی یہ ہو گیا۔ دوسری اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ عورت ہے ہی بڑی بے حیا اور گندی عورت ہے کہ دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے، بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے عدت کے دوران۔ خاوند کے علم میں یہ بات آ گئی ہے، پھر ایسی بے حیا کو اگر وہ اپنے گھر سے نکال دیتا ہے تو پھر اس کو گناہ نہیں، اب خاوند کو گناہ نہیں۔ یہ بھی تفسیر کی گئی ہے۔ اور تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ وہ تو اسی گھر کے اندر عدت گزار رہی تھی، لیکن زبان اس کی کینچی کی طرح چلتی تھی، رکتی نہیں تھی، ہر وقت لڑائی جھگڑا پریشانی فتنہ فساد، تنگ آ گیا۔ اسی بنا پر تو کہتا ہے میں نے طلاق دے دی تھی، اس کے لیے اس کے ساتھ 3 مہینے کیا 3 منٹ گزارنا بھی مشکل ہے۔ اگر ایسی صورت حال آ جائے کہ عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، تیسری تفسیر یہ ہے کہ بڑی بد زبان ہو، تو پھر ایسی صورت میں بھی اگر اس کو گھر سے نکال دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی خاوند کو گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ نے بیان کر دی ہے، یہ عام بندے کے بتلائی ہوئی باتیں نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ جب اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے لکیر کھینچی ہے، تو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے جان کے اوپر ظلم کیا۔ کل مرنے کے بعد اللہ کے روبرو پیش ہونا ہوگا، پھر اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ اللہ کی بتلائی ہوئی حدود کو کیوں پھلانگا تھا، کیوں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی، کل کو جواب دینا ہوگا، اور اس کی وجہ سے جہنم میں جانا بھی پڑ سکتا ہے، اس لیے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں، اے مخاطب آپ کو پتہ نہیں ہے
یہ احکام اور اس کے علاوہ جو احکام بعد میں آ رہے ہیں طلاق کے حوالے سے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے ہیں اس لیے بیان فرمائے ہیں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے آپ ان احکام کے اوپر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ کوئی اچھی صورت پیدا فرما دیں، بیوی کا دل ہی نرم پڑ جائے، اور اس کے بعد ظاہر 3 مہینے کا عام طور پر عرصہ ہوتا ہے عدت کا، بیوی سوچنے پر مجبور ہو جائے یا خامن سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ نہیں یار یہ تو بڑا غلط ہو جائے گا، اور اگر ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، بیوی بھی سوچے گی یہ بھی سوچے گا، ہو سکتا ہے اللہ ان کے دل میں ڈال دے اور یہ دوبارہ پیچ اپ کر لیں، کیونکہ ہم نے کیا ذکر کیا تھا کہ طلاق تو ایک دینی ہے، 3 طلاقیں نہیں دینی ہیں، اور ایک طلاق دینے کے بعد عدت میں دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بتلائے ہوئے حکم کے اوپر اگر عمل کرو گے تو پھر اس کے بعد اگر تمہارا پیچ اپ اور صلح نہیں بھی ہوتی، رجوع نہیں بھی ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راہیں کھول دے گا، کوئی اچھی صورت پیدا کر دے گا، اس کو تم سے اچھی بیوی اور تمہیں اس سے اچھا خامن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی تھوڑا ہی ہے، اللہ کے ہاں تو بڑی وسعت موجود ہے، دونوں معنی بن سکتے ہیں آیت کے۔ اچھا بہرحال فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ کیا آیا تھا؟ عدت کا خیال رکھتے ہوئے طلاق دو اور عدت کو گنتے رہو، شمار کرتے رہو، تو پھر فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ عدت ان عورتوں کی ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے، کیونکہ عدت کتنی ہے؟ عدت ظاہر ہے 3 مینسز ہے، 3 ناپاکیاں ہیں جو میں نے عرض کر دیا تھا۔ تو جب عورت کی عدت، مطلقہ عورت کی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے اور ابھی تک آپ نے رجوع بھی نہیں کیا، تو اب 1-2 دن رہ گئے ہیں عدت ختم ہونے میں، اور عدت کب ختم ہوگی؟ جیسے ہی تیسرا مینسس ختم ہوگا عدت ختم ہو جائے گی۔ ابھی وہ ختم نہیں ہوا تھا، 1-2 دن موجود تھے، عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اب ذرا غور کر لو، کیا غور کر لو؟ اب غور کر لو کہ اس کو رکھنا ہے یا پکا ہی چھوڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیوی بھی اپنے حالات کے اوپر غور کر لے، خاوند بھی اپنے حالات کے اوپر غور کر لے، کیونکہ اگر چھوڑیں گے تو کل کو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بالخصوص جب کہ بچے بھی موجود ہوں، تو بچے تو یا تو ماں سے محروم ہو جائیں گے یا باپ سے محروم ہو جائیں گے۔ اب غور کر لو، غور کے نتیجے میں یہ دونوں اس بات کے اوپر پہنچے نہیں ہم نہیں الگ ہوں گے، ہم نے ساتھ ہی رہنا ہے، تو پھر عدت گزرنے سے پہلے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے روکے رکھو۔ کیا معنی روکے رکھو؟ عدت گزرنے سے پہلے ہی رجوع کر لو۔ اب رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے ہی خاوند بیوی سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، اور رجوع بھی اچھے طریقے سے کرو، رجوع بھی کرو اور اس کے بعد اس کے حقوق بھی ادا کرو، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اب بعض حضرات کو ہم نے دیکھا، ہمارے پاس کیس آتے رہتے ہیں، بعض اس لیے طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیتے ہیں یا پھر طلاق ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب میں نے اس کو سبق سکھانا ہے، میں نے اس کو ایسا مزہ چکھانا ہے کہ یہ ساری زندگی کہیں کی نہیں چھوڑوں گا، میں یہ آگے نکاح ہی نہیں کر سکے گی، خود بھی میں اس کو بیوی بنا کر نہیں رکھوں گا، تنگ کرتا رہوں گا، اس کے حقوق ادا نہیں کروں گا، اس کو مزہ چکھاؤں گا اور خود میں دوسری شادی کر لوں گا، بھلے میں چھپ کے کر لوں۔ یہ حرام ہے، حرام۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر رکھنا ہے تو پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے روک لو، اس کے حقوق کی ادائیگی بھی کرو، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہی ہے نا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ،
روکنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے روکے رکھو، رجوع کر لو. اب رجوع کر لیا، نکاح دوبارہ بحال ہو گیا، اب وہ دوبارہ سے بیوی بن گئی ہے، ایک طلاق ڈل گئی ہے، آئندہ 2 طلاق کا حق باقی رہ گیا. اب وہ دوبارہ سے رجوع کر لیا، بیوی بن گئی. اچھا، اگر آپ لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہو عدت کے ختم ہونے پر، کیونکہ اب تو تقریباً 3 مہینے گزر گئے ہیں، اب دونوں ٹھنڈے بھی ہو گئے ہیں، ذرا ٹھنڈے ہو کر غور کر لو کہ یہ گاڑی چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی. اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچے نہیں یہ نہیں چل سکتی، ہم پھر وہی لڑتے جھگڑتے رہیں گے، تو پھر وہ دادا جی مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محترم جامع شفیع بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. تو ایک بار کا مرنا ہر روز کے مرنے سے بہتر ہوتا ہے، ایک دفعہ کا رونا روز روز کے رونے سے بہتر ہے. پھر چھوڑ دو. روز روز کی جو پریشانی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ پھر چھوڑ دیا جائے. روز روز کے رونے سے ایک دفعہ کا رونا بہتر ہے. تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ او فارقو، یا اچھے طریقے سے رکھ لو، اور اگر یہ سمجھ آئے کہ اچھے طریقے سے تو ہم نہیں رہ سکیں گے، تو پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دو. چھوڑنے کا کیا طریقہ ہے کہ پھر عدت کے اندر رجوع نہ کرنا، نئی طلاق بھی نہ دینا. جیسے ہی عدت گزرے گی نکاح خود ہی ختم ہو جائے گا، دوسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نکاح خود ہی ختم ہو جائے گا عدت گزرتے ہی، بشرطے کہ عدت میں رجوع نہ کیا ہو. اب نکاح ختم ہو گیا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فارقوہن، چھوڑنا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر رجوع نہ کرو، اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ. اچھے طریقے سے جدائیگی کا کیا مطلب ہے؟ سو بقرہ میں بھی یہی ہے نا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا اچھے طریقے سے رجوع کر کے اپنی بیوی کو روک لو، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا حسین طریقے سے چھوڑ دو. کیا معنی رجوع نہ کرو؟ عدت گزرے گی نکاح خود ہی ختم ہو جائے گا. اب جیسے ہی عدت گزری نکاح ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، وہ عورت بالکل اجنبیہ بن گئی اور آزاد ہو گئی، ایک ہی طلاق سے آزاد ہو گئی. اب وہ جہاں چاہے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے. اس شخص سے چاہے اپنے گھر والوں سے، اپنے ولی سے مشورہ کر لے، دوسری جگہ پر بھی نکاح کر سکتی ہے. لیکن ایک بات ہے، چونکہ اس خاوند نے ایک طلاق دی تھی، 3 نہیں دی تھی، لہذا اگر بعد میں زندگی میں کسی بھی موقع پر دونوں چاہیں دوبارہ نکاح کرنا، کیونکہ یہ نکاح تو ختم ہو چکا ہے، یہ دونوں بھی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. ہاں، اگر یہ دوبارہ نکاح کریں گے تو اس خاوند نے ایک طلاق دی ہوئی تھی، آئندہ اس کے پاس 2 کا حق رہ جائے گا، اور اس کے علاوہ کسی اور سے کرنا چاہتی ہے تو کہیں اور بھی کر لے. بہرحال یا تو اچھے طریقے سے رجوع کر کے روک لو، یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. اچھے طریقے سے چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو یہ جہیز لے کر آئی تھی، گھر والوں نے اس کو دیا تھا، وہ اس کو واپس کر دو. وہ اس کی چیز ہے، بیوی کی چیز ہے، اس کے حوالے کر دو. اس کے علاوہ جو ہدیے، جو گفٹ شادی کے موقع پر یا آگے پیچھے لڑکی کے گھر والوں نے، لڑکی کے عزیزوں نے لڑکی کو دیے تھے، وہ بھی اسی کے ہی ہیں، وہ بھی اسی کے سپورٹ کر دیے جائیں. یا لڑکے نے، خاوند نے، یا لڑکے کے گھر والوں نے، یا لڑکے کے عزیزوں نے جو گفٹ دیے تھے، وہ چیزیں اس کو بطور تحفے کے، ہدیے کے، گفٹ کے دی تھی، وہ بھی عورت ہی کی ہیں، وہ اس کے حوالے کر دی جائیں، اور اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اس کی چیزیں اس کے حوالے کر دی جائیں. اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں اگر طلاق ہوتی ہے، جیسا وہ جو میں نے ہار دیا تھا سونے کا، وہ میں نے اس کو مالک تھوڑی بنایا تھا، وہ میں نے گفٹ تھوڑی دیا تھا، وہ تو میں نے ویسے ہی پہننے کے لیے دیا تھا، وہ تو میں نے مالک بنا کر نہیں دیا تھا. اب طلاق کے بعد یاد آ گئی یہ بات بھی. اس کے علاوہ دوسری چیز، میں نے فلاں چیز بھی جو دی تھی، وہ تو میں نے اس کو مالک بنا کر نہیں دی تھی، لہٰذا وہ چیز تو میری. اگر میں نے جتنی چیزیں دی ہیں میرے حوالے کی جائیں، یہ چیزیں سخت گناہ ہے. ہدیہ دینے کے بعد اس سے لے لینا اس کی دلی رضامندی کے بغیر، یہ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مفہوم روایت کا یہ ہے، یہ کہہ کر چاٹنے والی بات ہے. یہ اچھے طریقے سے آپ نے نہیں چھوڑا، شریعت کے حکم کے اوپر عمل نہیں کیا،
چھوڑنا ہے اچھے طریقے سے چھوڑو. جو چیزیں اس خاتون کی ہیں، بیوی کی ہیں، بھلے اس کے گھر والوں نے ہدیہ کیا تھا، آپ کے عزیزوں نے یا لڑکی کے عزیزوں نے جو چیزیں اس کو ہدیہ اور گفٹ کے طور پر دی تھی وہ اس کے حوالے کر دی جائیں. اس کے علاوہ اس کی چیزیں تو اس کو دینی ہی دینی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس خاوند کو چاہیے اچھے طریقے سے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے، یہ کچھ گفٹ بھی دے اس عورت کو جس کو طلاق دی ہے. کیا آتا ہے سورۃ البقرہ میں، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اس مطلقہ عورت کو کیا دے، متاع بالمعروف، یعنی ایک معروف طریقے کے ساتھ اس کو متاع کا کیا معنی، گفٹ بھی دے، کوئی متاع دے، کوئی سوٹ دے دے اچھا سا، اس کو کوئی ہدیہ دے، گفٹ، اس کی چیزیں تو دینی ہی دینی ہے، پلس اس کو گفٹ بھی دے. یہ شریعت کا حکم ہے. آگے اللہ کے بعد حقا علی المتقین، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں یہ ان کے ذمے ہے کہ یہ اس کو گفٹ بھی دیں. کہ جائے کہ آج کل کیا ہوتا ہے، اس کی چیزوں سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، اس کو اسی کی چیزیں حوالے نہیں کی جاتی، وہ تو فرض ہے دینا. پلس شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر چھوڑ دیا ہے تو اچھے طریقے سے کیا مانا، گفٹ دے کر چھوڑو، دل جوئی بھی کرو، نرمی بھی کرو، وہ بھی معاملات اچھے کرے، خاوند بھی اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرے. ایک صورت میں گفٹ دینا واجب ہے، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، اگر آپ نے بیوی کو طلاق دی ہے اور خاوند بیوی آپس میں ملے نہیں تھے نکاح کے بعد، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، ایک تو فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، عدت بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ فمتعوہن، پھر یہ امر کا صیغہ، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ متع یعنی گفٹ دینا ایسی صورت میں واجب ہے. جب حق مہر مقرر نہیں کیا تھا اور خاوند بیوی ملے بھی نہیں تھے اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی ہے، پھر تو گفٹ دینا واجب اور ضروری ہے. باقی ساری صورتوں میں مستحب ہے گفٹ دینا. تو شاید اچھے طریقے سے چھوڑ دو، کیا مانا، گفٹ بھی دو. پھر اور کیا کرو، پھر اگر ممکن ہو سکے تو اپنی کسی محرم خاتون کو بھیجو، وہ اس کو چھوڑ بھی آئے. پھر چونکہ عدت گزر چکی ہے، وہ بیوی ہونا ختم ہو گیا، وہ اجنبیہ بن گئی، پھر پردے کے پیچھے آ کر دونوں ایک دوسرے سے معافی تلافی بھی کر لیں. دیکھو ہو سکتا ہے اس سے میں کوئی میری طرف سے کمی بیشی ہو گئی ہو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، اللہ کے ہاں پکڑنا ہو جائے. بیوی بھی یہی بات ہے، ہاں اگر میری طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، آپ بھی مجھے دل سے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے سے بہتر نظر، میرے لیے آپ سے بہتر نظر. تو بہرحال ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کر دیں. اب آپ مجھے بتائیں، چھوڑنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے. کیا آج ہم اس طریقے کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کوئی طلاق ہو رہی ہے اس طریقے سے؟ تو اسی کے بارے میں چھوڑنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے چھوڑو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا، یہ ایک نیا حکم آ گیا، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، چاہے رجوع کرنا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے، دونوں صورتوں میں گواہ بھی قائم کر لیے جائے. رجوع بھی اگر کرنا ہے نا تو گواہوں کی موجودگی میں کر لیا جائے. گواہوں کو کہہ دیا جائے کہ دیکھو یہ میں بیوی سے رجوع کرنے لگا ہوں تمہارے سامنے، ابھی یہ عدت میں ہے، بیوی ہے، رجوع کر لیا میں نے. بیوی سے کہتے میں نے رجوع کیا، وہ رجوع ہو جائے گا، دوبارہ نکاح بحال ہو جائے گا. تو اس موقع پر گواہ بنا لیے جائیں. اور امام صاحب رحمۃ اللہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی ائمہ کا مسلک یہی ہے، تحقیق یہی ہے کہ یہ گواہ بنانا رجوع کے اوپر واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. اس کو روکنا ہے، رجوع کرنا ہے تب بھی گواہ بنا لیا جائے، اور اگر چھوڑنا ہے تب بھی گواہ بنا لیا جائے کہ آپ گواہ رہنا کہ ہم نے رجوع نہیں کیا اور میرے ذمے جو بیوی کی چیزیں بنتی تھی یہ دیکھو میں آپ کے سامنے اس کے حوالے کر رہا ہوں، تاکہ کل کو کوئی پریشانی نہ ہو. اگر رجوع کر لیا، کل کو بیوی کہتی ہے رجوع ہی نہیں کیا تھا، اب گواہ آ کر گواہی دیں گے نہیں ہمارے سامنے رجوع کیا تھا. یہ جو بھی معاملہ پیش آ جاتا ہے گواہ اس لیے قائم کرو تاکہ
کل کو اگر کوئی شخص بھول جائے یا مکر جائے تو پھر گواہ آ کر گواہی دے دیں، اور گواہ بھی بنا لو عادل اور نیک لوگوں کو گواہ بناؤ تاکہ صحیح گواہی دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ گواہوں کو حکم دے رہے ہیں وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، جب ضرورت پڑے تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے لیے گواہی دینا، نہ عورت کا خیال کرنا نہ مرد کا خیال کرنا، اپنی قبر کو دیکھنا، اللہ کو سامنے رکھنا۔ کیا مانا؟ جو معاملہ تمہارے سامنے پیش آیا تھا اس کے مطابق گواہی دے دینا، بس یہی کام کر لینا۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہی قائم کرنا اللہ کے لیے۔ جو دیکھا ہے، اب مرد ناراض ہوگا یا عورت ناراض ہوگی، ان کی خوشی اور رضامندی کو نہ دیکھنا، اللہ کو اپنے سامنے رکھنا اور سچی سچی گواہی دے دینا، اور مرچ مسالہ بھی نہ لگانا جیسے وہ ہمارے میڈیا والے لگاتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں، مرچ مسالے لگاتے ہیں اس کو۔ ایسا بھی نہیں، جیسا واقعہ جو معاملہ تمہارے سامنے پیش آیا تھا سچا سچا ویسا ہی معاملہ آگے بیان کر دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گواہوں کو بھی نصیحت کر دی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، میں آپ سے اس کیا، اب آپ مجھے بتائیں کون دیتا ہے اس طریقے سے طلاق؟ کون ان شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے جو پیچھے طلاق کے سلسلے میں اور رجوع وغیرہ کے سلسلے میں، ردت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں؟ کتنے ان احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ عام طور پر طلاق ہوتی ہے غصے کی حالت میں، بلکہ انتہائی غصے کی حالت میں، شدید جھگڑے کی حالت میں۔ جو شخص ان اللہ کے احکام کی ایسے حالات کے اندر بھی اللہ کے احکام کو، اللہ کی ان باتوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، وہ یقیناً پکا کھڑا سچا مومن ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے غصے کی لڑائی جھگڑے کی حالت میں اللہ کے احکام کو عام طور پر پس پش ڈال دیا جاتا ہے، ان کی پابندی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نصیحت فرما رہے ہیں، پہلے بھی فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خاص طور پر ان طلاق والے معاملات کے اندر۔ اور آگے اب کیا فرما رہے ہیں ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لاتا ہے یہ اس کے لیے نصیحت ہے کہ جو احکام ان کو دیے گئے ہیں طلاق اور عدت وغیرہ کے سلسلے میں، ان کے اوپر عمل کریں، ورنہ کل کو اللہ کے روبرو پیش ہو کر جواب بھی دینا ہوگا۔ جس اللہ نے یہ حکم دیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو جیسے وہ احکام ضروری ہیں تو یہ والے احکام بھی تو اسی اللہ نے دیے ہیں، یہ بھی تو قرآن کے اندر آ رہے ہیں۔ طلاق کے سلسلے میں، عدت کے سلسلے میں جو احکام آ رہے ہیں، رجوع کے سلسلے میں جو باتیں آ رہی ہیں، یہ بھی تو شریعت ہی بیان کر رہی ہے۔ تو جیسے ان احکام کے اوپر عمل کرنا ہے تو ان احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن چونکہ غصے کی حالت میں، شدید جھگڑے کی حالت میں یہ معاملات ہوتے ہیں، اس لیے عام طور پر شریعت کے احکام پر عمل نہیں ہوتا۔ لہذا جگہ جگہ آپ دیکھیں گے صورت میں اللہ نے بیان فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا مانا؟ حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ غصے کی حالت میں، جھگڑے کی حالت میں عام طور پر خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، وہ ان احکام کے اوپر عمل بھی کرے۔ تو یہ کچھ احکام تھے جو طلاق کے سلسلے میں، عدت کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اور باقی جو احکام یہ طلاق اور عدت کے حوالے سے ہیں وہ آگے مزید آ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طلاق سے بھی اور عدت کے مسائل اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔